بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے سفری پابندیوں میں کچھ نرمی کی ہے، اسی سلسلے میں میرے پاس کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، سوچا کہ آپ کے ہوش و گزار کرتا چلوں۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب نے سفری پابندی میں نرمی کا فائدہ کن کن لوگوں کو دیا ہے اور اس کے ضوابط کیا ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مین ہیڈ لائن ہے سفری پابندی والے ممالک سے براہ راست سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت۔ ہماری آج کی تیسری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں بدھ سے جمعے تک کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ ناظرین، چوتھی اہم اور آخری ہیڈ لائن ہے کہ کیا مسجد الحرام کے صحنوں میں اجازت نامے کے بغیر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، اب چلتے ہیں انہی خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے بدھ 6 اکتوبر کو ان ممالک کے اقامہ ہولڈرز جہاں سے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی ہے، نرمی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سمیت پابندی والے ممالک میں گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کو براہ راست سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق براہ راست سعودی عرب آنے والوں کو اجازت میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شامل نہیں ہیں۔ مشروط اجازت محدود طبقے کے لیے ہے جن میں شعبہ تعلیم سے منسلک افراد ہی مستفید ہو سکیں گے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ممنوعہ ممالک میں موجود مملکت کے اقامہ ہولڈرز وہ غیر ملکی جن کا تعلق شعبہ تدریس یعنی ٹیچنگ سے ہے یا ٹیکنیکل کالجز اور اداروں کے ملازمین ہیں جن میں سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ، فنی تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ سعودی عرب کی جامعات یعنی کالجز، یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء شامل ہیں۔ ناظرین، ان زمروں میں آنے والے افراد کے مملکت آنے کے بعد انہیں مقررہ مدت تک ہوٹل قرنطینہ کیا جائے گا۔ اس دوران انہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین دی جائے گی۔ ایسے افراد جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین جن میں فائزر، اسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن، موڈرنا لگوائی ہوگی، انہیں اس کا مصدقہ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، جبکہ وہ افراد جنہوں نے سائنو فارم یا سائنوویک ویکسین لگوائی ہوگی انہیں سعودی عرب آنے کے بعد سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین کی بوسٹر ڈوز دی جائے گی۔ ناظرین، ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لازمی ہوگی۔ اس دوران انہیں کرونا ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا۔ PCR ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر قرنطینہ کی پابندی ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ ایسے اقامہ ہولڈرز جو ان زمروں میں شامل نہیں، ان کے لیے فی الحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ تاہم اگر وہ افراد جو اعلان کردہ زمرے میں شامل نہیں ہیں وہ کسی ایسے ملک میں 14 دن قیام کریں جہاں سے مسافروں کی براہ راست آنے پر پابندی نہیں، تو وہ مدت پوری کرنے کے بعد مملکت آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سفری پابندی والے ممالک سے براہ راست سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ سعودی عرب نے سفری پابندی والے ممالک سے متعدد زمروں میں شامل افراد کو براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت دی ہے اور 18 سال سے کم عمر کے سعودیوں کے سفر بحرین پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو بیان جاری کر کے اس میں بتایا کہ سعودی حکومت کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسلسل غیر معمولی کوششیں کر رہی ہے۔ تمام فیصلے سعودی عرب کے صحت حکام کی سفارشات کو مد نظر رکھ کے کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں ناظرین بتایا گیا کہ ایسے ممالک جہاں سے سعودی عرب براہ راست آمد پر پابندی ہے اور ان ملکوں کے باشندوں یا وہاں سے آنے والوں
کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سعودی عرب آنے سے پہلے ممنوعہ ملک سے نکل کر کسی ایسے ملک میں جہاں سے آنے پر کوئی پابندی نہیں وہاں 14 دن گزار کر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ایسے ملکوں سے مندرجہ ذیل زمروں میں شامل افراد کو سعودی عرب براہ راست آنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم سعودی عرب پہنچنے پر انہیں ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی اور قرنطینہ کے دوران انہیں ویکسین دی جائے گی۔ ناظرین، بیان میں بتایا گیا کہ ان زمروں کو مملکت براہ راست آنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہیں: تدریسی عملہ اور یونیورسٹیز، کالجوں اور انسٹیٹیوٹس میں تدریسی عملے کے دائرے میں آنے والے افراد، اسکولوں کے اساتذہ یعنی ٹیچرز، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے اعلیٰ ادارے سے منسلک ٹرینرز اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ٹرینرز، اسکالرشپ والے طلباء۔ بیان کے مطابق ناظرین، ہوٹل قرنطینہ سے وہ لوگ مستثنی ہوں گے جنہوں نے مملکت کے اندر ویکسین کی خوراکیں مکمل کر لی ہوں گی یا ایک خوراک لے چکے ہوں گے۔ یہ استثناء مذکورہ زمروں کے اہل خانہ اور ان کے مرافقین پر بھی لاگو ہوگا۔ یہ استثناء سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے ملازمین کے لیے ہے۔ ناظرین، سعودی حکومت نے 18 سال سے کم عمر کے سعودی شہریوں کے سفر بحرین پر عائد پابندی اٹھا لی ہے، تاہم سعودی شہریوں کے سفر پر پہلے سے مقررہ ضوابط کی پابندی لازمی ہوگی۔ ناظرین، وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں مزید بتایا کہ سب لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر اور SOPs کی پابندی کریں اور حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ سے جمعے تک مملکت کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں سیلاب بھی آ سکتا ہے، بیشتر مقامات پر ژالہ باری ہوگی، ہوا کی رفتار فی گھنٹہ 50 کلومیٹر تک ہوگی، نجران کے علاقے میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ اسیر ریجن میں ابہا، خمیس مشید، زہران الجنوب، الحرجہ سمیت متعدد علاقوں تک پھیل جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ جازان ریجن کے 11 علاقے اور باہا کے 7 علاقے گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہیں گے۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بدھ اور جمعرات کو طائف کے بعض مقامات پر درمیانے درجے اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو مکہ مکرمہ، جموم، الکامل، خلیص اور اللیث اور الگنفدہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد کے صحنوں میں اجازت نامے کے بغیر نماز کی اجازت سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل دعوے کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی ہے۔ ناظرین، عکاظ اخبار کے مطابق انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے بتایا کہ یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں اجازت نامے کے بغیر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے توکلنا یا اتمرنا ایپس کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری نہیں رہا۔ ہانی حیدر نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ توکلنا یا اتمرنا ایپ سے اجازت نامہ جاری کیے بغیر مسجد الحرام کے بیرونی حصوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے بیرونی صحنوں میں۔ ہانی حیدر کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں اجازت نامہ حاصل کرنے والے نمازیوں کے لیے قالین بچھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بغیر اجازت نماز ادا کر سکیں گے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک
नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती ख़बर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।